بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کو 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اس کے ساتھ اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم ہو کہ گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کا بڑپن ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کرو۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے اس کام کاج کو عبادت میں لکھتے رہو۔ چنانچہ وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کام میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق اور بڑھ جائے اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری دولت، شہرت، عزت اور مال بڑھتا جائے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ یہ کہ وہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ مانتی ہی نہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے
اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انصاف کا دربار لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف بانٹ رہے ہیں کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہوئے اور جاہ جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون، اے اسلام کی شہزادی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو صاف کیے ہیں، لیکن وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، حضرت، آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے دشوار بنا دیا ہے۔ حضور، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے اور باتوں باتوں پر مجھے کوستا رہتا ہے۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کروں بھی تو کیا کروں؟ خودکشی حرام ہے، اور اس کے علاوہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کا ظلم سنا رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلوایا۔ جب اس کا شوہر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدالت فاروقی کے کھلے دربار میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، او بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، زبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی ان 4 نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت، وہ 4 نقصانات کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے القاب سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ہر وقت کی پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہیں اسے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، میں ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے بیچ دوستی، محبت
اور مہربانی رکھتی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام و سکون پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے بیچ دوستی اور محبت رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ سورہ روم، یعنی مرد و عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ دنیا میں عشق کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے، مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شوہر اور بیوی کے بیچ پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو تک نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی، صحت و جوانی کے ساتھ بڑھاپے اور بیماریوں میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورت کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی اوپر کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورت کے بارے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ بروایت صحیح بخاری، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ سے کینہ نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت پسند نہ ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ بروایت صحیح مسلم، یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ آتی ہو تو وہ اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی اور عادت ہوگی جو اسے اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے، اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ گہری نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان، نفقہ اور کپڑے کی دستور کے مطابق ذمہ داری پوری کرو۔ بروایت صحیح مسلم۔ نوجوانوں، خدا را کبھی اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔